أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله الروحي وأرواح العالمين مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات. دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مجلس عزا میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قرآن و اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم بیمار مومنین کو شفا عنایت فرمائے. جو مومنین حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرمائے. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے. رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرمائے. اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات میں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو اور اوصیاء کو بھیجا ہے. ان کا کام اللہ سے ہدایت کو لینا، اللہ سے خدا کے پیغام کو لینا اور لے کر مخلوق خدا تک پہنچانا ہے. اور یہ بہت اہم کام ہے. اس کے لیے خدا نے جن افراد کا انتخاب کیا سب سے پہلے ان کو معصوم بنایا.
کیوں معصوم بنایا، معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو انسان خدا سے ہدایت کو لے رہا ہے، کسی مرحلے میں بھی وہ اشتباہ اور غلطی نہ کر سکتا ہو۔ جیسے خدا نے ہدایت کو بھیجا، اسی طریقے سے خدا سے لے کر خدا کی مخلوق تک پہنچا سکے۔ اگر یہ امین ذریعہ راستے میں نہ ہو تو انسان کبھی بھی ہدایت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس جتنے بھی خدا کی طرف سے ہادی اور رہنما آئے ہیں، انہوں نے امانت داری کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ جو کچھ خدا نے جیسے اور جتنا خدا نے ان کو دیا، انہوں نے اسی امانت کے ساتھ اس ہدایت کو خدا کی مخلوق تک پہنچا دیا۔ کسی کی ہدایت اور رہنمائی دو طرح سے کی جاتی ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی مسافر آ جائے، آپ باہر روڈ پہ کھڑے ہیں اور اب کوئی آ کے پوچھے کہ میں نے یہاں سے اگلے شہر کی طرف جانا ہے، تو مجھے آپ اس کا راستہ بتائیں، یا میں نے فلاں محلے میں جانا ہے تو آپ مجھے اس کا راستہ بتائیں، یا میں نے فلاں مومن کے گھر جانا ہے تو آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں۔ آپ دو طرح سے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر اس کو بتا دیں گے کہ جس گھر میں آپ جانا چاہتے ہو، اس گلی میں سیدھے چلے جاؤ، پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں ہو جانا، اور اسی گلی میں دوسرا یا تیسرا مکان اس مومن کا ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، اپنی جگہ پہ ٹھہر کے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ جائیں اور اب مومن کے گھر میں فلاں انسان شخص کے گھر میں آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ جب آپ سے کوئی رہنمائی مانگے، چاہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ لے چلیں اور جس گھر میں وہ شخص جانا چاہتا ہے اس گھر تک اس کو پہنچا کے آئیں۔ یہ دو طریقے کسی کی رہنمائی کے ہوتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو انبیاء نے اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے کس طرح سے ہماری ہدایت کی ہے؟ آیا اس انسان کی طرح کہ جو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر فقط بتا دیتا ہے کہ آپ اس راستے پر ایسے ایسے ہو کے جاؤ اور جس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہو وہاں آپ پہنچ جاؤ گے؟ نہ، انبیاء نے اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما بن کے آئے ہیں، انسان کی ہدایت انہوں نے فقط ایسے نہیں کی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بتا دیا ہو کہ یہ کام کرو اور تم ہدایت پا جاؤ گے، نہ، بلکہ انبیاء نے اور ائمہ نے ایک ایک انسان کے ہاتھ کو تھاما، ایک ایک انسان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس وقت تک اس کے ساتھ چلتے رہے، اس کی ہدایت کرتے رہے جب تک یہ انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت ساری سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
دو طرح کے امتحان تھے، ایک امتحان انبیاء کا تھا اور ایک امتحان امتوں کا تھا۔ انبیاء کا امتحان یہ تھا کہ امتوں کی طرف سے جو کچھ ان کے لیے مصائب ہیں، سختیاں ہیں، انبیاء ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جو مشکل بھی آ جائے، جو سختی بھی آ جائے، کسی مشکل اور کسی سختی کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داری کو ترک نہ کریں۔ اور یہی کام انبیاء نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، سورہ نوح کی تلاوت کریں۔ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے یہ نبی خدا، یہ خدا کے رسول، یہ خدا کی طرف سے آنے والے ہادی اور رہنما 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اس کے جواب میں امت کیا کرتی تھی؟ پتھر مارتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، توہین کرتے تھے، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نوح کو لہو لہان ہو جاتے تھے نبی خدا، لیکن ایک دن کے لیے بھی اپنی ذمہ داری کو ترک نہیں کیا۔ خدا نے جو ڈیوٹی لگائی تھی، خدا نے جو کام ان کے ذمے لگایا تھا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ میری بات نہیں سن رہے، لوگ میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، پرواہ نہیں کی کہ میری شخصیت کی توہین ہو رہی ہے، میری شخصیت خراب ہو رہی ہے، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی بات نہیں کرتے، حق کی بات نہیں کرتے، حق کا دفاع نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، یہ بات ہے نا۔ ڈرتے ہیں معاشرے سے، گھبراتے ہیں لوگوں سے، اپنے ہی مومنین سے گھبراتے ہیں، اپنے ہی مومنین سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں کوئی بات کر دی تو یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ منبر پر آنے والے نہیں بات کرتے حق کی، گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی دین کی کہ مومنین جس کو قبول نہ کریں، آئندہ مجھے مجلس کی دعوت نہیں ملے گی، مجھے کوئی بلائے گا نہیں، مجھے کوئی منبر پہ نہیں لائے گا، نہیں حق کی بات کرتے، نہیں دین کو بیان کرتے۔ لوگوں کے خوف کی وجہ سے اکثر دین، توجہ کیجئے گا اس بات پر، اکثر دین آج جو معاشرے تک نہیں پہنچا وہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہے۔ اکثر دین کا حصہ آج لوگ جس سے جاہل ہیں، لوگوں کو جس کا علم نہیں، اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کا خوف ہے دل میں۔ اگر خدا کے انبیاء یہ خوف اپنے دل میں رکھتے کہ اگر ہم نے دین کو بیان کیا لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ہم کو چھوڑ جائیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، تو کبھی بھی خدا کا دین اللہ کی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
تنہا ہے ابراہیم، نوجوان ہے ابھی. دیکھیے دین کے راستے پر چلنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، سخت امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، سخت مرحلوں کو طے کرنا پڑتا ہے، پھر انسان دین کے راستے پہ چل سکتا ہے، پھر انسان دین کی کسی ذمہ داری کو انجام دے سکتا ہے. اپنے زمانے میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا آسان ہے، انبیاء کی باتیں کرنا آسان ہے، اہل بیت کے فضائل پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن جس ذمہ داری کو انبیاء نے انجام دیا، اہل بیت نے انجام دیا، اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو انجام دینا یہ بہت مشکل کام ہے. حضرت ابراہیم نوجوان ہے، پورا معاشرہ جس میں رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، اپنا چچا آزر ہے جس نے بت بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، خدا بنانے کا کارخانہ لگایا ہوا ہے، جو لوگوں کو خدا بنا بنا کے بیچتا ہے. اب یہ نوجوان، لیکن ایک فرق یہ تھا کہ اس نوجوان کا دل نور ایمان سے منور تھا، توحید کے نور سے منور تھا. خدا پرست تھے ابراہیم. کیا دیکھا؟ ہر طرف بت پرستی ہے، لوگ خدا کو چھوڑ کے کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ بتوں کے سامنے، پتھر کے سامنے، مورتیوں کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہیں، صبح و شام بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اب اس عبد خدا نے، ابراہیم نے، کہ جو ابھی نوجوان ہے، اپنی ذمہ داری سمجھی کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے تاکہ توحید کے پرچم کو بلند کروں، توحید کی آواز کو بلند کروں. کوئی میری بات سنے یا نہ سنے مجھے پرواہ نہیں، کوئی میری بات کو اہمیت دے یا نہ دے یہ میرے لیے مہم نہیں ہے. میرے لیے جو مہم ہے کہ میرے خدا نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے میں اپنی اس ذمہ داری کو انجام دوں. میرے مولا نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے میں اس ذمہ داری کو انجام دوں. اس راستے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا جائے. ابراہیم کو پرواہ نہیں ہے. وہ کیا کیا ابراہیم نے؟ انتظار کیا، وقت کا انتظار کیا کہ کب وہ وقت آئے کہ میں کاری ضرب لگاؤں ان بے شعوروں کے ذہنوں کو. سب سے مشکل کام، توجہ کیجیے گا اس بات پر، سب سے مشکل کام معاشرے کے اندر، معاشرے میں بے شعوری کو ختم کرنا ہے. سب سے مشکل کام، سب سے سخت کام بے شعوری کو ختم کرنا ہے، بے شعوروں کا مقابلہ کرنا ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے ایک عالم دین کا، ان کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا تھا. کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں لا علاج بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ لا علاج بیماروں کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، مردہ انسانوں کو میں زندہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ کام کہ جو نہیں مجھ سے ہو سکا وہ یہ ہے کہ بے شعوروں کو باشعور بنانا. اور یہ کام سید الانبیاء نے کیا. سب سے مشکل کام
بے شعور انسانوں کا سامنا کرنا ہے، بے شعور معاشرے میں رہنا ہے، بے شعور معاشرے کو ہدایت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی، انتظار کیا جب یہ اپنے شہر سے باہر چلے گئے اپنا دن منانے کے لیے، بت کدہ خالی ہو گیا، ابراہیم آگے بت کدے میں اور آ کے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے کندھے میں اس کی گردن میں کلہاڑا ڈال کے ابراہیم چلے گئے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا مقصد پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو توڑنا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ہر گھر میں موجود تھے۔ وہ تو ممکن نہیں تھا ابراہیم کے لیے کہ ایک ایک گھر سے جا کر، ہر دکان سے جا کر ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو توڑ سکے، لیکن ایک کام ابراہیم کے بس میں تھا، اور وہ حضرت ابراہیم نے کیا۔ ان پتھر کے بتوں کو توڑ کر جب واپس آئے، دیکھا ٹوٹے ہوئے ہیں بت، بڑا بت سالم ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، سمجھ گئے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ابراہیم کا وارث، اسے کہتے ہیں خدا پرست، اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں مومن۔ جب معاشرے میں ہر طرف برائی ہو، توجہ کیجیے گا میری اس بات پر، جب معاشرے میں ہر طرف برائی ہو، جب معاشرے میں ہر طرف فساد ہو، جب معاشرے میں ہر طرف گناہ ہو، جب معاشرے میں ہر طرف بے راہ روی ہو، جب معاشرے میں ہر طرف برائی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور وہاں کوئی انسان اٹھ کے اس برائی کا مقابلہ کرے، اس فساد کا مقابلہ کرے، اس گناہ کا مقابلہ کرے، اس بے راہ روی کا مقابلہ کرے، اور دنیا والے تلاش کر رہے ہوں یہ کس نے کام کیا ہے، کون ایسا ہے کہ جس نے آ کر ہمارے معاشرے میں بنے ہوئے بتوں کو توڑا، برائی کو توڑا، گناہ کو توڑا، بے راہ روی کے بتوں کو توڑا، تو وہاں پر جس کی طرف توجہ جائے، یا وہ ابراہیم ہوگا یا وہ ابراہیم کا وارث ہوگا کہ جو پرچم توحید کو بلند کر کے اپنے زمانے کے بتوں کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت مشکل کام ہے۔ خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی بے شعوری کو ختم کرے۔ یہ ایک انبیاء کا امتحان تھا اور ایک امتوں کا امتحان تھا۔ امتوں کا امتحان یہ تھا کہ خدا نے جن کو ہادی بنا کے بھیجا، آیا امتیں ان ہادیوں سے ہدایت بھی لیتی ہیں کہ نہیں؟ سخت امتحان تھا کہ خدا جس کو امام بنا کے بھیج رہا ہے، میرا اس امام کے ساتھ کون سا رابطہ ہے؟ آج آپ دیکھیں معاشرے میں ہمارا اہل بیت کے ساتھ رابطہ کون سا رابطہ ہے؟ ائمہ کے ساتھ رابطہ ہمارا کون سا رابطہ ہے؟ خدا نے کون سا رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا کہ میں نے ان کو ہادی بنا کے بھیجا؟ آپ کا کام کیا ہے؟ ان سے کیا لینا؟ تھوڑا سا بولے، آپ کا کام کیا ہے کہ ائمہ سے کیا لینا ہے؟ آپ نے کیا لینا ہے؟ ہدایت لینی ہے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہم نے اہل بیت سے کون سا رابطہ اپنا جوڑا ہوا ہے؟ یہ پہلا امتحان کہ جن کو امام بنا کے بھیجا، آپ نے ان کی امامت کو قبول کیا کہ نہیں؟ ائمہ کی زندگی میں اتر کے دیکھیں
خدا نے 12 امام بھیجے امامت کے لیے، اس امت نے ان ائمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماننے والے بہت تھے، نام لینے والے بہت تھے، چاہنے والے تھوڑے نہیں تھے، محبت کی باتیں کرنے والے تھوڑے نہیں تھے۔ امام ششم کی خدمت میں ایک شخص آیا خراسان سے۔ اس وقت خراسان آج کا خراسان نہیں تھا، آج کا خراسان ایران کا بہت محدود سا علاقہ ہے کہ جس کا مرکز مشہد مقدس ہے، لیکن اس وقت کا خراسان بہت وسیع تھا۔ افغانستان کا وسیع علاقہ اس وقت کے خراسان میں شامل تھا، ایران کا بہت وسیع علاقہ اس وقت کے خراسان میں شامل تھا۔ مومن آیا امام کی خدمت میں اور آگے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے حق کو لینے کے لیے کیوں نہیں میدان میں اترتے؟ امام نے کہا میں کس کے ذریعے سے قیام کروں؟ کہتے ہیں مولا، ہزاروں کی تعداد میں خراسان کے اندر آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے ماننے والے موجود ہیں، آپ ان پہ بھروسہ کریں، ان کو اپنی نصرت کے لیے بلائیں اور قیام کر کے اپنا حق حاصل کریں۔ امام نے کہا تم کن کی بات کر رہے ہو؟ کہا مولا میں اہل خراسان کی بات کر رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی امام سے، امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینے سے باہر لے گئے۔ مدینے سے باہر جا کر بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا، اس کے قریب مجھے لے گئے اور اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تم جو مجھے قیام کی طرف بلا رہے ہو، اگر ان بھیڑوں کے ریوڑ کی تعداد کے برابر بھی مجھے شیعہ مل جائیں، میں اپنے گھر میں نہ بیٹھوں، میں آرام سے نہ بیٹھوں، میں قیام کروں۔ راوی کہتا ہے میں نے ان کو گنا جن کی تعداد 17 سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی بڑی بھیڑیں نہیں، بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ امام کیا سمجھا رہے تھے اس کو کہ تو جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے، تو جو لاکھوں کی بات کر رہا ہے، اگر 17 بچے بھی مجھے مل جائیں میں ان کے ذریعے سے بھی قیام کروں۔ لیکن کسی نے ائمہ کے ساتھ امامت کا رابطہ برقرار نہیں کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں امام ششم کے شاگرد تھے، 4000 کے نزدیک تو تعداد بتائی جاتی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، جو بیٹھ کر قال الصادق اور قال الباقر لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، شاگرد تھے لیکن امامت کو ماننے والے نہیں تھے، امامت کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ ہر انسان ائمہ سے امامت کا رابطہ برقرار نہیں کر سکتا، اس کی شرط بہت سخت ہے۔ ایک امتحان ائمہ جب ظاہری طور پر موجود تھے اس وقت لیا گیا امت کا، اور امت اپنے امتحان میں ناکام ہو گئی۔ جن کو خدا نے امام اور ہادی بنا کے بھیجا، امت ان کو چھوڑ کے دوسروں کے دروازے پہ چلی گئی۔ اور دوسرا امتحان جو اس سے بھی سخت تر خدا نے لیا کہ جب امام اس امت کے درمیان ہے اور امت امام کی قدر نہیں کر رہی،
پھر خدا نے امام کو امت کے درمیان سے اٹھا لیا، کہا کہ تم اس امام کے قدردان نہیں تھے، اب جب تک تم قدردان نہیں بن جاتے میں اپنی حجت کو تمہارے درمیان نہیں بھیجوں گا۔ یہ امتحان اس پہلے امتحان سے بھی سخت تر ہے۔ پہلے امتحان میں امام سامنے موجود تھے، ان کی امامت کو قبول کرنا آسان تھا، لیکن اب ظاہری طور پر امام درمیان میں نہیں ہے۔ اب اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے عصر غیبت کو ہم جس زمانے کو آج گزار رہے ہیں، تمام زمانوں سے زیادہ سخت زمانہ کہا گیا ہے، کہ اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے رات کی تاریکی میں جب تیز ہوا چل رہی ہو اور انسان ایک چراغ اپنے ہاتھ پہ جلائے، موم بتی کا چراغ ہو، دیوے کا چراغ ہو، تیز ہوا میں رات کی تاریکی میں اس چراغ کی روشنی کو محفوظ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ جتنا مشکل تیز ہوا میں رات کے وقت چراغ کی اس روشنی کی حفاظت کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل آخر الزمان میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ امامت کے راستے پر باقی رہنا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ اور روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخر الزمان جب ہوگا، ہر انسان امامت کے راستے پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ باتیں کرنے والے بہت سے ہوں گے، نعرے لگانے والے بہت سے ہوں گے، امام زمانہ کو پکارنے والے بہت سے ہوں گے، لیکن ہر امام کا نام لینے والا امام کے راستے پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ سننے چاہتے ہیں کون امامت کے راستے پر باقی ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ آئیں ایک مرتبہ اپنا امتحان کریں، ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر ابھی اسی وقت میرا امتحان لیا جائے، وقت کا امام اگر آج میرا امتحان لے، تو آیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں امام کے سامنے امتحان میں کامیاب ہو سکوں؟ آیا اس حالت میں ہوں؟ میرے ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر میرے امام میرا امتحان لے، میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں؟ میں روایت سے پہلے میں ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پھر روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک امتحان جو آئمہ کے ماننے والے دیتے تھے آئمہ کی خدمت میں حاضر ہو کے، آیا ہم تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ آمادہ ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ دین کی نسبت میری معرفت، میرا ایمان اتنا ہے کہ میں امام کے سامنے حاضر ہو کر اپنا امتحان امام کو دے سکوں؟
وہ امتحان یہ تھا کہ ائمہ کی خدمت میں، امام معصوم کے محضر میں آتے تھے شیعہ، اور آ کر ائمہ کے سامنے اپنا دین پیش کرتے تھے۔ بہت مشکل کام ہے، ائمہ کے سامنے اپنا دین پیش کرتے تھے۔ یابن رسول اللہ، یہ جو میرا عقیدہ ہے، یہ جو میرا اعتقاد ہے، خدا کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، توجہ ہے نا آپ کی، قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں توحید ایسے سمجھتا ہوں، میری نگاہ میں خدا یہ ہے، میری نگاہ میں نبوت یہ ہے، میری نگاہ میں امامت یہ ہے، میری نگاہ میں قیامت یہ ہے۔ کتنے ہم میں سے تیار ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے سامنے حاضر ہو کر اپنا عقیدہ امام کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہم تو کسی مولانا کے سامنے جا کر، کسی مومن کے سامنے بیٹھ کر بھی اپنا عقیدہ بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ان مجلسوں کی ذمہ داری تھی، یہ اس منبر کی ذمہ داری تھی کہ ان مجالس میں آنے والوں کو اتنا توحید کا درس پڑھا دیں، اتنا نبوت کا درس پڑھا دیں، اتنا امامت کا درس پڑھا دیں کہ کل اگر وقت کے امام آ کر علی پور کے کسی مومن کو اٹھا کے کہیں کہ اے عبد خدا مجھے بتا تیرا توحید کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تو میں اس قابل ہوں فخر سے سر بلند کر کے کہوں، یابن رسول اللہ، میں نے آپ کی مجالس میں بیٹھ کر توحید کو سنا بھی ہے، توحید کو سمجھا بھی ہے، اور آپ کے سامنے میں فخر کے ساتھ توحید کا اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ائمہ کے شاگرد یہ کام کرتے تھے، ہم کم از کم کسی عالم کے پاس ہی چلے جائیں، عالم کے پاس حاضر ہو جائیں، لیکن افسوس یہ ہے ہم نے علماء کو پیروں کی طرح سمجھا ہوا ہے۔ علماء کو پیروں کی طرح سمجھا ہوا ہے، جیسے پیروں کا احترام کرتے ہیں ایسے علماء کا بھی احترام، جیسے پیروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، علماء کے بھی گھٹنوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا کے مولانا صاحب ہمارا سلام، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ، اور ہم نے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ائمہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے کہ ائمہ کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا بھی احترام کرنا ہے، ائمہ کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، لیکن ائمہ کی زندگی میں اترنے کے لیے، ائمہ سے ہدایت لینے کے لیے وہ ہم تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک معمولی سے امتحان میں بھی آپ کامیاب ہونے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات پڑھیں پیغمبر کی ذات۔ ہمارے زمانے کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں، آخر الزمان میں، سب سے زیادہ روایات میں آخر الزمان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
کہ آخر الزمان کون سا زمانہ ہوگا، اس کی کون سی شرائط ہوں گی، کون سے حالات پیش آئیں گے، اس زمانے میں مومنین کی حالت کیا ہوگی، کتنا سخت ہوگا دین کے راستے پہ چلنا، حق کی حالت کیا ہوگی، باطل کی حالت کیا ہوگی، ایک ایک چیز روایات میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس روایت میں بھی پیغمبر اکرم میرے اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آخر الزمان ہوگا تو پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے ایک غیبت پیش آئے گی، ہمارے شیعوں کو ایک غیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، غیبت کبریٰ کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے امام سے دور رہنا پڑے گا، خدا کے ہادی سے دور رہنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا اس زمانے میں؟ پیغمبر فرماتے ہیں لا يثبت فيها على القول بامامت الا من امتحن الله قلبه للایمان۔ جب غیبت پیش آئے گی، جب ان کا امام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت امامت کے راستے پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ زبان سے تو کہیں گے لیکن عمل میں امامت کے راستے پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، مگر ان افراد کے لیے امتحن اللہ قلبہ للایمان، مگر ان لوگوں کے لیے امامت کے راستے پہ چلنا ممکن ہوگا کہ جنہوں نے کامیابی سے امتحان کو پاس کیا ہوگا۔ تو آج ہم کتنا امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج ہم امامت کے چیپٹر میں، آج ہم ائمہ کی امامت کو قبول کرنے میں، آج ہم امامت کے سائے میں جانے میں، آج ہم ولایت سے تمسک کرنے میں، آج کتنے ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم نے 10 دن عزاداری کی، مجالس میں آئے، آیا ان مجالس کی برکت سے، عزاداری کی برکت سے اہل بیت کی امامت اور ولایت میرے گھر میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر میں کامیاب ہو گیا کہ میرے گھر کا ماحول ویسا ہی بنا ہے جیسے اہل بیت کے گھر کا ماحول تھا، تو پھر میں پیغمبر کے اس فرمان کا مصداق بن چکا ہوں کہ میں ان افراد میں شامل ہو گیا ہوں کہ جنہوں نے امتحان دیا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے، فقط ایک ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ کہا پوری زندگی تمہاری امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی میں مال دے کے امتحان لوں گا، کبھی میں کوئی چیز چھین کے امتحان لے لوں گا۔ امتحان ہے، قدم قدم پہ تمہارا امتحان، کبھی میں اپنا ہادی دے کے امتحان لوں گا، کبھی اسے پردہ غیبت میں بھیج کے تمہارا امتحان لوں گا، اور دیکھوں گا کہ کتنے ہیں تم میں سے ایسے کہ جو اپنی بات میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ ان مجلسوں کا ایک مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔
جو ہم وقت کے امام کی امامت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ان کی امامت میں ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جب میں مجلس میں آ جاتا ہوں، اگر میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، یہ مجلس میرے ایمان کی کمزوری کو دور کر دیتی ہے اور میرے دل میں وقت کے امام کی محبت کو پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے جتنا زیادہ آپ کا کربلا سے رابطہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی وقت کے امام کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی، اتنا ہی وقت کے امام کی محبت، وقت کے امام کا عشق آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا، آپ اتنا ہی اپنے وقت کے امام کے عاشق بنتے جائیں گے۔ جتنا کربلا سے رابطہ مضبوط ہوگا، اس کی ایک وجہ بتا دوں کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ آرزو کرتے تھے، یہ حسرت کرتے تھے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوں جب مہدی ظہور کریں گے اور میں مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گا۔ بس جن کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ ہے، جتنا رابطہ حسین کا اپنے اس فرزند کے ساتھ ہے، اتنا رابطہ حسین کے شیعہ کا بھی امام زمانہ کے ساتھ ہے۔ آئیں اپنے آپ کو اس مقام پر ہم لے کے آئیں کہ وقت کا امام جیسا ہم کو چاہتا ہے ہم ویسا بن سکیں، وہ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا ماحول ویسا بن جائے۔ اور پھر وہ وقت قریب ہوگا، اگر ہم دنیا سے بھی جا چکے تو ایک ہمارا مسلم عقیدہ ہے رجعت کا، ایک مسلم عقیدہ ہے کہ اگر کوئی وقت کے امام کا عاشق بن کے دنیا سے چلا گیا، سچی محبت کرنے والا دنیا سے چلا گیا، امام کو حقیقی چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا، جس نے اپنی زندگی اپنے وقت کے امام کے لیے مختص کر دی، اپنا سب کچھ وقت کے امام کے لیے مختص کر دیا، تو ہمارا مسلم عقیدہ ہے، روایات اٹھا کے دیکھ لے کہ جب امام کا ظہور ہوگا خدا اس مومن کو اٹھائے گا، قبر سے خدا اس مومن کو اٹھائے گا، اس کو زندہ کرے گا کہ جس امام کی آرزو کے لیے حسرت کر کے تم نے پوری زندگی گزار دی تھی، آج اس امام کا ظہور ہو چکا ہے، اٹھ اور اپنی تلوار سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کر۔ پھر وقت آ جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک سفر طے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک انتخاب کی ضرورت ہے کہ میں نے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہی انتخاب جو 9 محرم کو حضرت عباس نے کیا تھا،
وہی انتخاب جو 9 محرم کو حضرت عباس نے کیا تھا۔ حضرت عباس کے سامنے بہت سے راستے تھے۔ شمر امان نامہ لے کے آیا تھا حضرت عباس کے لیے، والدہ کی طرف سے رشتہ دار تھا شمر۔ امان نامہ پیش کیا عبید اللہ کی طرف سے، لیکن دیکھیں عباس کی طرح اگر کوئی انسان بن جائے، حضرت عباس کی شخصیت اگر کسی میں آ جائے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس انسان کو اس کے امام سے جدا نہیں کر سکتی۔ امان نامہ پیش کیا، عباس میں آپ کے لیے یہ امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عباس نے وہ امان نامہ اس کے منہ پہ مارا، او ظالمہ، عباس کے لیے امان نامہ ہے، زہرا کے بیٹے کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ انتخاب کیا حضرت عباس نے میدان کربلا میں۔ ہم بھی انتخاب کریں۔ جب کوئی نہ بچا حسین کا، لشکر حسین میں سب شہید ہو گئے، حضرت عباس چلتے ہوئے آتے ہیں فرزند زہرا کے پاس۔ مولا، اس نوکر کو میدان میں جانے کی اجازت دے دے۔ حجرکم اللہ، اللہ رونے کے لیے یہ منظر ہی کافی ہے۔ اگر یہ منظر سمجھ آ جائے، عباس جیسا بھیا اجازت مانگ رہا ہو، حسین جیسا بھائی اجازت دینے والا ہو، یہ تو حسین سے پوچھے نا، کیسے عباس نے اجازت مانگی ہوگی، اور حسین جیسے بھیا نے کیسے اجازت دے دی عباس کو کہ عباس اب اللہ کے حوالے جا سکتے ہو۔ لیکن ایک جملہ کہا، میرے بھیا جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام ضرور کرتے جاؤ، پیاسے تھے حسین کے بچے، 3 دن ہو گئے تھے، تشنا تھے۔ حضرت عباس چلتے ہوئے آتے ہیں خیموں میں، سب سے پہلے مستورات کے خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی کو ودا کرنا شروع کیا۔ اب یہ کتب مقتل نے نہیں لکھا عباس نے زینب سے کیسے ودا کیا، عباس نے علی کی بیٹیوں سے کیسے ودا کیا، جن کو یقین ہو گیا جب ہمارا عباس جا رہا ہے اب ہمارے پردے محفوظ نہیں رہ سکتے، اب ہماری چادریں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ عزادارو، حضرت عباس نے ایک ایک بی بی سے ودا کیا۔ اس کے بعد عباس چلتے ہوئے آتے ہیں اس خیمہ میں، جس خیمہ میں خشک مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، تاکہ ایک مشکیزے کو اٹھائیں اور جا کر حسین کے بچوں کے لیے پانی لے کے آ سکیں۔ عزادارو، عباس جب اس خیمہ کے قریب آئے نا، خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک عجیب منظر حضرت عباس کو نظر آیا۔ جلدی سے مشکیزہ اٹھا کے حضرت عباس خیمے سے باہر نکل آئے۔ عزادار، وہ کون سا منظر تھا جس نے حضرت عباس کو تڑپا دیا؟ کتب مقتل نے لکھا ہے جب عباس خیمے میں داخل ہوئے نا، کیا دیکھا؟ خیمے میں جگہ جگہ پر خشک مشکیزے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر مشکیزے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مشکیزے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں،
پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ سوال کریں بچے کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ کسی مشکیزے میں پانی تو نہیں تھا، خشک مشکیزوں کو سینے سے لگا رہے تھے۔ شاید کسی مشکیزے کے ساتھ کوئی تری ہو، کوئی تر مشکیزہ ہو، ہم سینے سے لگائیں، تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں میں ختم کر رہا ہوں، فقط ایک جملہ سن لے۔ عباس نے مشکیزے کو پانی سے پر کیا، فرات سے باہر نکلے تاکہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچ جائے۔ عباس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے بازوؤں کی پرواہ نہیں، حسین کی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حضرت عباس کا گھوڑا آگے بڑھنا شروع ہوا۔ اب ان ظالموں نے کہا اگر ایک ایک کر کے علی کے بیٹے کے مقابلے میں آئے، آپ عباس کا سامنا نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لے لو۔ عزادارو، ان ملعونوں نے چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیرا، پھر کسی طرف سے تیر آنے لگا، کسی طرف سے تلوار آنے لگی، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، یا ایک ظالم نے بڑھ کے آگے سے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں بازو میں تھام لیا، ظالم نے دوسرا وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہوا، مشکیزے کے تسمے کو اپنے منہ میں لیا، اپنے آپ کو مشکیزے پہ جھکا دیا۔ عباس، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سکینہ کا پانی بچ جائے۔ عزادارو، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے مشکیزے میں تیر پیوست کیا، پانی کا فوارہ نکلا، عباس کی امید ختم ہو گئی۔ یا اتنے میں ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا، حضرت عباس کے سینے میں پیوست ہوا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ صدا بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا عباس کا آخری سلام ہو۔ حسین کی کیا حالت ہے، اٹھنا چاہتے ہیں، ہاں ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ آ گیا، ہاں عباس، الان ان کا سارا ظاہری، تیرے جانے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ فقط ایک جملہ سن لیجئے، مولا آتے ہیں اپنے بھیا کے پاس، کیا دیکھا؟ چہرے پہ خون ہے، آنکھوں میں خون ہے، عزادارو بازو کٹے ہوئے ہیں، کڑیل جوان بھائی تھا نا۔ حسین قریب آئے، آ کے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، چہرے سے خون کو صاف کیا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ عزادارو، جب خون صاف کیا نا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، مظلوم چہرے کو دیکھا، خاک آلودہ چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ رونا شروع کیا حضرت عباس نے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا، امام حسین نے کہا، او میرے بھیا عباس، کیوں رو رہے ہو؟ آیا زخموں کا درد ہے، بازوؤں کے کٹنے کا درد ہے، تیر کے لگنے کا درد ہے؟ اس وقت حضرت عباس نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، او میرے مظلوم مولا، میں اپنے زخموں کو نہیں، میں اپنے دردوں کو نہیں، مجھے آپ کی مظلومیت رلا رہی ہے۔ وہ کون سا منظر تھا جس کو یاد کر کے حضرت عباس رو رہے تھے؟ حضرت عباس نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، مولا
ابھی جب میں گھوڑے سے نیچے اترا ہوں، میں خاک کربلا پہ اترا ہوں، آپ میرے سرہانے آگے ہیں، آپ نے میرے سر کو اٹھا لیا، اپنے زانوں پہ بھی رکھا، میرے چہرے کو صاف کیا، میری آنکھوں سے خون کو صاف کیا، اور میرے مظلوم مولا ابھی تھوڑی دیر گزرے گی، جب آپ سینے ذوالجناح سے اتریں گے، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھائے گا، زانوں پہ رکھے گا؟ میں کہوں گا مولا عباس، ہاں ایک آ جائے گا جو آ کے مولا کے سر کو اٹھائے گا، لیکن انداز مختلف ہوگا۔ جب آپ زمین کربلا پہ اترے ہیں، حسین نے آپ کے سر کو زانوں پہ رکھا، لیکن شمر ملعون جب آپ کے مولا کا سر اٹھائے گا، ہاتھ زلفوں پہ ہوگا، خیام کی طرف بڑھے گا، علی کی بیٹی کے سامنے جائے گا، یہ تیرا حسین ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اعلیٰ ہماری اس قلیل سے عبادت کو منظور